لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور القرآن کڈز دورہ قرآن میں آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم نے پارہ 1 مکمل کیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ پارہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سی ریمائنڈرز رکھے ہیں، کون سی اہم باتیں رکھی ہیں. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یاد ہے نا آپ سب کو؟ اللہ سے مدد کی دعا کرنی ہے اور شیطان کو بھگانا ہے. تو میرے ساتھ آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی ہی کنٹینیوشن ہے. پارہ نمبر 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی اور سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جب پارہ نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے شروع میں ہی قبلے کی تبدیلی کی بات ہے، یعنی چینج آف ڈائریکشن. قبلہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک خاص ڈائریکشن میں، یعنی ایک اسپیشل سمت کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اسے قبلہ کہتے ہیں. جو ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے جس کی طرف ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اسے قبلہ کہتے ہیں. دوسرے پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قبلے کی بات کی گئی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، یعنی مکہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہے. پوری دنیا میں مسلمان چاہے کہیں پر بھی چلے جائیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، جب وہ نماز پڑھیں تو ڈائریکشن کا خیال رکھیں، اپنے قبلے کا خیال رکھیں. خانہ کعبہ کی ڈائریکشن پہ، خانہ کعبہ کی سمت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کہ جب بھی آپ کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے تو قبلے کی طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے شروع میں حکم دے دیا. اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے تو قبلے کا خیال رکھنا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اور پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قبلے کی یہ آیات اتری، جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کا یہ حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی یہ حکم آیا انہوں نے اپنی ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف کر دی. اس سے پہلے تمام مسلمان مسجد اقصی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے، اور جب یہ حکم آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اور جب انہوں نے قبلہ کی تبدیلی کی آیات سنی تو ساتھ ہی انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر دی اور خانہ کعبہ کی طرف نماز کے اندر ہی، نماز کے دوران ہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کیا. ان آیات سے ہمیں قبلے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ قبلے کا خیال رکھنا نماز کے دوران کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے. چلیں آگے. قبلے کی حکم کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اگلی آیات میں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ اچھے اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں خوشی کے ساتھ بھاگ بھاگ کر حصہ لیا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں، ایک لیسن دے رہے ہیں. مثلاً گھر میں آپ کی ماما کہتی ہیں کہ کون مجھے پانی کا ایک گلاس لا کے دے گا، تو فوراً آپ کہیں کہ میں لے کر آؤں گا. اسی طرح کوئی بھی اچھا کام کرنے کا پوچھے کہ کون یہ کام کرے گا تو آپ نے فوراً کہنا ہے کہ میں کروں گا. اس کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں میں بھاگنا، یعنی کوئی نیکی کا موقع ملے، کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ملے تو فوراً کر لینا.
اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات کہ جب نیکی کا موقع ملے تو فوراً کرو ایسے کام جن سے اللہ خوش ہو، یعنی نیک کام. اور نیک کام تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، مثلا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کی بات ماننا، سچ بولنا، اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا، قرآن پڑھنا اور قرآن میں نئی سورہ یاد کرنا، دعائیں یاد کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ سارے اچھے کام ہیں نا. اور کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے. تو فاستبقوا الخیرات کا مطلب کیا ہے کہ نیک کاموں میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، نیکیوں میں ہم نے دوڑنا ہے. اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، چاہے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کیوں نہ ہو، ہم نے وہ ضرور کرنی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ مسکرانا بھی نیکی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے. کسی کو دیکھ کر اسمائل کرنا بھی ایک اچھا کام ہے، ہم نے اسمائلی بننا ہے. اور کون سے نیکی کے کام ہم نے کرنے؟ گھر کے کاموں میں ہم نے مدد کرنی ہے، اپنی ماما کی مدد کرنا بھی نیکی ہے. اپنے بڑوں کو ایک پانی کا گلاس لا کر دینا بھی نیکی ہے. اور کون سی نیکیاں آپ کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. جب بھی آپ باہر کہیں سے واپس آئیں اور گھر میں داخل ہوں تو گھر میں سلام ضرور کیا کریں، کیونکہ سلام کرنا بھی نیکی ہے. گھر میں جب داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد اپنی چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا کریں. مثلا آپ کے شوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ رکھیں، آپ کا اسکول بیگ ہے وغیرہ، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے اور اپنی چیزوں کا خود خیال رکھنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ میں کون سی نیکیاں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اور کون سی نیکیاں میں کرتا بھی ہوں. تو ان نیکیوں کی آپ نے لسٹ بنانی ہے اور اس پر پھر عمل کرنا ہے. پھر ساتھ ساتھ ٹک لگانا ہے کہ کون سے کام اب آپ نے فیوچر میں کرنے ہیں. اپنی فیوچر کے لیے بھی لسٹ بنانی ہے کہ کون سی نیکیاں میری رہ گئی ہیں جو میں نے کرنی ہے. اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی نیکی ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا بھی نیکی ہے. اور نماز سے پہلے اچھا سا وضو کرنا بھی نیکی ہے، اور وقت پر نماز پڑھنا بھی نیکی ہے. تو کتنی ساری نیکیاں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. کسی بھی نیکی کو ہم نے چھوٹی نیکی سمجھ کے نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہر نیکی اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے. ہر نیکی ہمارے گڈ ڈیڈز بڑھا سکتی ہے، ہر نیکی ہمیں آخرت میں پوائنٹس دیں گی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اچھی نیکیاں کرنی ہے، فاستبقوا الخیرات کرنا ہے اور بہت ساری نیکیاں کرنی ہے. نیکیوں میں آگے نکلنا ہے. کریں گے نا نیکیاں؟ آپ سب اچھے کام کریں گے نا؟ اور اچھے کام کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور جب اللہ ہم سے خوش ہوگا تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو اللہ ہماری مدد بھی کرے گا. ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کرنے ہیں. فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد دوسرے پارے میں آیت 183 اور 185 میں بڑی پیاری بات ہے، رمضان کی بات ہے. کتب علیکم الصیام، یہاں پر رمضان کے روزوں کا ذکر ہے. اور رمضان کے روزوں کا ذکر اب ہمیں پتا چل گیا کہ قرآن میں ہمیں کہاں ملتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں ملتا ہے. کتنا پیارا ہے نا یہ قرآن. جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے ہمیں اور بہت سارا نالج ملے گا اور بہت سارا علم ملے گا، اور ہمیں پتا چلے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری پیاری باتیں ہمیں بتائی ہیں. تو رمضان کی بات ہمیں سورۃ البقرہ میں مل رہی ہے. رمضان کی آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ امیزنگ بات کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے. اس کے علاوہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں ہماری نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. یعنی ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی 1 good deed equals to 70. اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. مثلا اگر آپ شاپ پہ جاتے ہیں، آپ ایک کینڈی لینے جاتے ہیں شاپ پہ، اور شاپ والا آپ کو کہے کہ ایک کینڈی کے ساتھ آپ کو 70 کینڈیز اور مل جائیں گی. یعنی آپ ایک کینڈی لینے جا رہے ہیں لیکن شاپ والا آپ کو ایک نہیں دے رہا، آپ کو 70 کینڈیز دے رہا ہے. تو رمضان میں اسی طرح ہوتا ہے.
ابھی ہم نے نیکیوں کی بات پڑھی تھی نا، فاستبقوا الخیرات کی. تو کوئی سی بھی ایک نیکی اگر ہم رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ 70 نیکیوں کے برابر اس کے پوائنٹس دے گا، 70 نیکیوں کے برابر ہمیں اس کا اجر ملے گا. یعنی نیکیوں کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے رمضان میں. اور یہ ہے رمضان کی سب سے امیزنگ بات، ماشاءاللہ. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا ہر بالغ پر فرض ہے، یعنی ہر بڑے پر فرض ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ بچے ابھی چھوٹے ہوں، اور کچھ بچے جو بڑے ہیں وہ روزہ ضرور رکھا کریں، کیونکہ رمضان کے روزے اللہ نے ہر بالغ پر فرض کیے ہیں. جیسے نماز فرض ہے نا ہم پر، ویسے ہی روزہ بھی فرض ہے، یہ ضرور رکھنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ رمضان میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور رمضان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ رمضان کی کس رات کو اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا؟ قرآن اللہ نے آسمان سے اتارا تھا، کس رات کو کیا تھا؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. اور اس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں آنا شروع ہوا تھا. رمضان میں قرآن نازل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ایک ساتھ سارے کا سارا ہی آ گیا تھا، نہیں، بلکہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے 23 سالوں میں یعنی 23 ایئرز میں اترتا رہا تھا، اور لیلۃ القدر میں صرف اترنا شروع ہوا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر قرآن کی آیات کو نازل کیا. کبھی جنگوں میں نازل ہوئی، کچھ آیات مدینہ میں نازل ہوئی، کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی، کچھ آیات سفر کے دوران نازل ہوئی، کچھ آیات مسجد نبوی میں نازل ہوئی. قرآن اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا رہا، لیکن لیلۃ القدر میں قرآن اترنا شروع ہوا. جس رات کو قرآن نازل ہوا تھا وہ بہت قدر والی رات ہے، کیونکہ اس رات کو بہت سارے فرشتے زمین پر آتے ہیں. یہ رات اتنی اہم ہے کہ اس رات ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور اسے دعاؤں والی رات بھی کہتے ہیں، عبادات والی رات بھی کہتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی رمضان میں لیلۃ القدر میں جاگے تو ضرور بہت ساری دعائیں مانگے اور قرآن بھی پڑھیں، کیونکہ قرآن اسی رات کو نازل ہوا تھا، اسی رات کو اترا تھا. تو اس رات کو قرآن بھی پڑھنا ہے. رمضان اور قرآن میں دونوں آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، دونوں ساتھی ہیں ایک دوسرے کے. کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرنی ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی نئی سورہ رمضان میں حفظ کریں، کوئی نئی سورہ یاد کریں رمضان میں، کیونکہ اجر بھی بہت بڑھ جاتا ہے قرآن پڑھنے کا، نیکی کرنے کا. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں انشاءاللہ ہم نے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، نئی سورہ کو یاد کرنا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کو جانیں، پہچانیں اور اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ فہم دے کہ آپ سب قرآن میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ سکیں. آمین. اس کے علاوہ رمضان میں اور کیا کرنا ہے؟ رمضان میں جس طرح ہم کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھتے ہیں نا، اسی طرح رمضان میں ہم نے ہر برے کام کو بھی چھوڑنا ہے. کسی کی برائی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا اور بڑوں کی بات ماننی ہے. بہت زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا. بعض دفعہ بچے اسکرین ٹائم میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں، تو رمضان میں ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں، ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ خوش ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنت ملے. تو پیارے بچوں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ روزے اور رمضان کی بات اللہ نے دوسرے پارے میں کی ہے نا؟ یہ امیزنگ بات کہ اب ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں. خوشی ہوتی ہے نا آپ کو کہ اللہ کی بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ان کو سن کر ان پر عمل کریں، یعنی جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا کریں، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی کام کرنے کو کہا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے،
اور جس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے نا، اسی لیے روکتا ہے کیونکہ وہ کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے روکتا ہے۔ تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کام کو چھوڑ دینا ہے جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے انشاءاللہ۔ آگے اسی پارے میں ایک اور خوبصورت آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، آیت 186۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں، بہت پاس ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، بہت پاس ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی بچہ اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ سے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ اس دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ کو بچوں کا دعائیں مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، کیونکہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے نا، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کے پاس تو سب کچھ بھی ہے۔ تو جو بھی اس سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور ضرور سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، قادر مطلب وہ قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بچہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو ایک دعا مانگی تھی جو کہ اللہ نے پوری نہیں کی، ایسا ہے کوئی بچہ؟ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ دعا ضرور ضرور پوری کرتا ہے، دعا ضرور سنتا ہے، لیکن اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ جو مانگا ہے وہ فوراً مل جائے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کوئی اچھی چیز دے دی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ ابھی اس بچے نے تو جو مانگا ہے وہ اس کے لیے ابھی فی الحال مناسب نہیں ہے، ابھی اس بچے نے تو آئی پیڈ مانگا ہے یا فون مانگا ہے، اگر ابھی اس کو یہ مل گیا تو یہ اس کے لیے خطرناک ہوگا، اس کی دعا کسی اور موقع پر پوری ہوگی، جب وہ اس چیز کے قابل ہو جائے گا تب اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ اور چوتھا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی مشکل دور کر دیتا ہے، کوئی بیماری دور کر دیتا ہے، یا بچے کی کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ دعائیں سنتا ہے، دعاؤں کا ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، میں نے دعا نہیں مانگنی، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا، کیونکہ دعاؤں کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے 4 طریقے دیکھے نا، چاروں طریقوں میں دعاؤں سے فائدہ ہی ہوتا ہے، یا تو وہ چیز مل جاتی ہے، یا اس سے اچھی چیز مل جاتی ہے، یا تھوڑی دیر کے بعد مل جاتی ہے، یا پھر کوئی مشکل ٹل جاتی ہے، کوئی مصیبت پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے دعائیں ضرور ضرور مانگنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اپنی ماما اور بابا کی بات مانتے ہیں، دوسروں کو تنگ نہیں کرتے، سب کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بچوں سے بہت پیار ہے، اور ایسے بچوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اور پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں بہت سارے بچوں کی دعائیں بھی سن لیتا ہے؟ ہم تو نہیں سن سکتے نا، اگر بہت سارے بچے بات کر رہے ہوں تو ہمیں کسی ایک بچے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں کہ سب چپ کرو، ایک ایک کر کے بات کرو تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو مالک کائنات ہیں، وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ سب کو سنتا ہے، وہ سب کو دیکھتا بھی ہے۔ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی بچہ دعا مانگے تو اللہ اس کو ضرور سنتا ہے، اور ایک ہی وقت میں بہت سارے بچوں کی دعائیں بھی سن لیتا ہے، اور دعائیں سن کے اللہ تعالیٰ پوری بھی کر دیتا ہے، دعاؤں کو قبول بھی کر دیتا ہے۔ دعا قبول ہونے کے کچھ خاص ٹائم ہوتے ہیں، کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن موقعوں پر دعائیں قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جاننا چاہیں گے آپ کہ وہ کون کون سا ٹائم ہے جب ہم دعا مانگیں گے تو ضرور قبول ہوگی؟ کون یہ جاننا چاہے گا؟
ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں نا، تو ہم نے اب انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے روزہ افطار کرتے وقت، جب بھی آپ روزہ افطار کرنے لگیں تو دعائیں مانگا کریں، اور اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بارش کے وقت بھی دعائیں مانگیں۔ پھر سفر کرتے ہوئے، کہتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو دعائیں ضرور مانگیں۔ پھر جمعے کے دن عصر کے بعد دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جب جمعے کا دن آئے گا نا اور عصر کا ٹائم ہوگا تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ قبولیت کا وقت نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں سنے گا، دعائیں قبول کرے گا۔ پھر اور کب دعا قبول ہوتی ہے؟ سجدے میں، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر فرض نماز جب پڑھتے ہیں اس کے اینڈ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر بیماری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تب بھی انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، کیونکہ بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، دعا ایسا ہی ہے جیسے ہم اللہ سے بات کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے، وہ ہمارے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو دعا کی قبولیت کے مواقع ہیں، جن جن موقعوں پر دعاؤں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ان موقعوں پر دعائیں ضرور مانگنی ہیں، اور اس یقین سے مانگنی ہے کہ اللہ دعائیں سننے والا ہے اور اللہ دعائیں پوری بھی کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ اچھے اچھے کام بھی کریں، کیونکہ اچھے اچھے کاموں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور وہ دعائیں پوری بھی کرتا ہے۔ چلے ایک اچھی سی دعا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ احادیث میں ہے کہ سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ جی یہ بھی ایک دعا ہے، اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شکر کرے گا میں اسے اور دوں گا، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو یہ دعا ہوئی نا، ہم الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، اپنی نعمتوں پر شکر بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے ہماری نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا، یعنی نعمتوں کو مزید بڑھا دے گا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بہت کچھ دیا، تو نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی، الحمدللہ۔ اس کے بعد پارے کے اینڈ میں ایک اور زبردست واقعہ ہے، طالوت کا واقعہ۔ اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کچھ عمل کے پوائنٹس ہیں۔ حضرت طالوت ایک بادشاہ اور بہت بڑے لیڈر تھے، وہ بہت طاقتور تھے اور عقل مند تھے۔ اللہ نے انہیں بادشاہ بھی اسی لیے بنایا تھا کیونکہ وہ بہت عقل مند تھے، یعنی انٹیلیجنٹ تھے، اور بہت بریو تھے، بہت بہادر تھے، اور ایک لیڈر والی تمام کوالٹیز، تمام خوبیاں اس میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنایا۔ حالانکہ پہلے وہ ایک غریب اور عام فوجی تھے، لیکن اللہ نے انہیں عزت دی کیونکہ وہ نیک تھے اور اچھے مسلمان تھے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑائی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت طالوت اپنے فوجیوں کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ دشمن بہت زیادہ تھے اور طالوت کی فوج تھوڑی تھی۔ ان تھوڑے لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق پہ رہنے والوں کی مدد کرتا ہے، حق پہ رہنے والوں کو نہیں چھوڑتا۔ ان تھوڑے لوگوں نے بہت بڑی فوج کا مقابلہ کیا اور جنگ شروع ہوئی، تو ان تھوڑے لوگوں میں سے ایک بہادر فوجی نے آگے بڑھ کے دشمن کے بادشاہ کو ختم کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے طالوت اور ان کے ساتھیوں کو ایک بہت بڑی فوج سے جتوا دیا اور دشمن ہار گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان فوجی جس نے بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کے بادشاہ کو ختم کر دیا، وہ کون تھے؟ ان نوجوان کا نام تھا داؤد، جو طالوت کی فوج میں ایک عام سے سپاہی تھے اور ایک عام سے فوجی تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے داؤد کو نبی بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے۔ وہ ایک عام سے فوجی تھے جو طالوت کی فوج میں تھے، لیکن اللہ نے ان کو بادشاہ بھی بنایا اور نبوت بھی دی۔ اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس واقعے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔
سب سے پہلے یہ کہ مسلمان چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو اور دشمن چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جیت اسی کی ہوتی ہے جس کی اللہ مدد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جو بہادر ہوتے ہیں، جو سٹرونگ ہوتے ہیں اور جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ دشمنوں سے نہیں ڈرتے۔ اور مسلمان اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا نا کہ اللہ اسے عزت دیتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرتا ہے، اور اللہ اسی کی مدد بھی کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ایک بادشاہ بنا دیا کیونکہ وہ بہت بہادر تھے اور ایمان والے تھے اور نیک تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دے دی۔ طالوت کے اس واقعے کے بعد یہاں پر الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے پارے سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ دوسرے پارے میں سب سے پہلے ہم نے قبلے کی بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی نماز پڑھی جائے تو تمام مسلمان ایک خاص ڈائریکشن میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیاں کرنی ہیں، خوب نیکیاں کرنی ہیں اور بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنی ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا رمضان کے بارے میں۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس کے بعد ہم نے فَإِنِّي قریب، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوں، مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا۔ اور پارے کے اینڈ میں ہم نے طالوت کا واقعہ پڑھا تھا جس سے ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہادر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان اللہ سے مدد مانگے، مسلمان ایمانداری اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ پارہ نمبر 3 انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے آپ سب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔